ترکی جو ہے وہ مسلمان ملک ہے، وہاں زلزلہ آیا ہوا ہے، پتہ ہے نا؟ سیریا بھی مسلمان ملک ہے، وہاں زلزلہ آیا ہوا ہے، وہ لوگ بہت پریشان ہیں، کتنے لوگ مر گئے، بڑی بڑی بلڈنگ سب گر گئی، اندر دب کے مر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کوئی بچ گئے، اللہ نے بچا لیا۔ اب آپ بتائیے، زلزلہ آیا، کتنی بلڈنگیں گر گئی، کتنے لوگ دب کے مر گئے، ہم سب لوگوں کو دکھ ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، زور سے بولیے آمین۔ ہم بھارت سرکار کے بھی آبھاری ہیں، اسی طرح سعودی گورنمنٹ کے آبھاری ہیں کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کے لیے سامان بھیجا ہے، اپنے بھارت سرکار نے بھی بھیجا ہے وہاں، تو ہم لوگ دعا کریں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئی، آخر یہ بلڈنگ بنانے کا فائدہ کچھ ملا؟ تو میرے بھائیو، آخر وہاں زلزلہ کیوں آیا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ ان کے دکھ میں ہم شریک ہیں، پریشانی میں شریک ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، لیکن اللہ جہاں معاف کرنے والا ہے وہاں اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ آخر اللہ نے پکڑ لیا ہے نا، کیوں پکڑا ہے؟ اب دیکھیے، زلزلہ تھوڑا سا آیا، زمین اس طریقے سے ہلی، بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئی، کوئی چیز کام نہیں آئی۔ آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح الجامع حدیث نمبر 769، اذا ظہرت الزنا والربا فی قوم، جس قوم کے اندر زناکاری، بدکاری، جیسے عورت مرد ملتے ہیں بغیر شادی کے غلط کام کر رہے ہیں، جس قوم میں زیادہ ہو جائے، سود کھانا، بیاج کھانا زیادہ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ سود کھانا، بیاج کھانا جہاں زیادہ ہو جائے وہاں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ دیکھیے، عذاب آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو آج اگر ہمارے یہاں بھی بیماری ہوگی زنا کی، زنا سمجھ رہے ہیں، بغیر شادی کے خوب مستی کر رہے ہیں، ہیلو کہاں ہیں آپ، اور لے کے چلے گئے۔ کچھ نوجوان یہی سب کام کر رہے ہیں، کچھ بوڑھے لوگ بھی کر رہے ہیں، ادھر ادھر بھی کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑے ہوئے دوسرے کے ساتھ گھوم رہے ہیں، بہت چل رہا ہے۔ اور کتنے لوگ ابھی نوجوان شادی نہیں کیے، اب ان کو بولی شادی کائے نہیں کر رہے ہیں؟ ارے مولوی صاحب بعد میں کریں گے، اور چور دروازہ کھول لیا ہے۔ اگر ایسا ہوگا، اور کتنے لوگوں کو بھی پتا ہے فلانی کا فلانے کے ساتھ چکر ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ پھر بھی نہیں روک رہا۔ اگر نہیں روکیے گا تو وہ دن دور نہیں، کیا معلوم اللہ کا عذاب ہم پر بھی آ جائے، زمین ہل جائے، بلڈنگ کو اللہ ہلا دے، اور پورے کے پورے لوگ مر جائیں۔ تو میرے بھائیو، برائیوں سے توبہ۔ جو بھی سود کا کام کر رہا ہے، بیاج کا کام کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، بیاج والا کام کر رہا ہے، اس کو وہ چھوڑ دے۔ جو کوئی سود کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، لکھ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، سب برابر ہے۔ جس نے بھی سودی کاروبار کیا، بیاج کا کام کیا، چاہے جیسے بھی ہو، اس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے۔ اب آپ بتائیے، ماں سے نکاح کر لیا، آدمی شادی کرتا، ماں سے اس نے شادی کر لی۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2274، کتاب التجارات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امہ، سود کے، بیاج کے 70 درجے ہیں، اور سب سے نیچا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے شادی کر لے۔ تو آپ میں سے جو کوئی بھائی بیاج کا کام کر رہا ہے، سود کا کام کر رہا ہے، اس سے وہ توبہ کر لے، کیونکہ اس نے اپنی ماں سے شادی کر لی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب التعبیر حدیث نمبر 7047، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ہے وہ خون کی ندی میں تیر رہا ہے۔ آپ لوگ کیا پوکھر ہے نا، پانی کا پوکھر، تو اس میں لوگ تیرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے، پاورتے رہتے ہیں۔ تو ایک آدمی ہے وہ خون کی ندی میں تیر رہا ہے، وہ پوری ندی خون کی ہے، اور جیسے وہ کنارے پہنچتا ہے، ایک فرشتہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے اور اس کو مارتا ہے۔ تو بولتا، ارے یہ کون آدمی ہے؟ تو کہا، یہ وہ آدمی ہے جو سودی کاروبار کرتا تھا، سود کھاتا تھا۔ فَإِنَّهُ آكُلُ الرِّبَا۔ اگر ہم اور آپ غلط کام نہیں چھوڑیں گے تو اگر ان کو عذاب آیا ہے تو کیا ہم کو نہیں آئے گا؟ ہم کو بھی آ سکتا ہے۔
اس لیے میرے بھائیو توبہ کر لیجئے، توبہ. بغیر شادی کے کوئی کسی عورت سے نہ ملے، غلط کام نہ کرے. ایڈز کی بیماری پھیل گئی ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ ایڈز کی بیماری کیسی ہے کہ جب مرد اور عورت غلط سمبند بناتے ہیں، ملتے ہیں، جو بیوی نہیں ہے لیکن مل رہا ہے، وہ چوری چھپے مل رہا ہے. آپ لوگ کے ہاں چاول ہوتا ہے نا، زیادہ چاول، وہ چاول کا جو یہ بناتے ہیں پوال، کیا بولتے ہیں جو بیل کھاتا ہے نا ایسا؟ اچھا. پھر بانس اسے آپ لوگ کے یہاں بانس ہے. لوگ کہاں کہاں لے جا رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں ادھر ادھر. تو میرے بھائیو اگر یہ کام نہیں چھوٹا تو ایک ایڈز کی بیماری لگ جائے گی اور بیماری پھیل جائے گی اور اللہ پکڑ لیں گے. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، اس لیے غلط کام کو فوراً چھوڑ دیجیے. سنن ابن ماجہ کتاب الفطر حدیث نمبر 4019، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے اندر 5 غلطیوں کی سزا ملے گی. میں 3 ہی بیان کروں گا، 3 بس. نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے وہاں پلیگ کی بیماری، پلیگ کی بیماری جانتے ہیں؟ چوہے والی بیماری پھیل جاتی ہے، اور ایسی بیماری پھیل جاتی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی. نمبر 2، وَلَمْ يَنْقُصِ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. اور جہاں ناپ تول میں کمی ہونے لگے، آج اپنے یہاں دیکھ لیجئے ڈنڈا مار رہا ہے. کتنے لوگ چاول مارا ڈنڈی مار رہا ہے، چاول والا ڈنڈی مار رہا ہے، آلو والا، پیاز والا، مرغی والا، سیب والا. آپ ان سے ملیے، بولیے گا چاچا یہ کلو صحیح ہے کیا؟ بولے میرا کلو نمبر 1 ہے، آپ میرا کلو کہیں بھی تول سکتے ہیں. بولتے نا ایسا؟ بھائی آپ لے کے جاؤ کہیں بھی تول لو، لیکن وہ کم دیتا ہے، ہاتھ کو سٹا دیتا ہے. کلو بھی 2 طریقے کا رہتا ہے، چہرہ دیکھ کے ڈالتا ہے. اگر سیدھا سادہ آدمی آ گیا تو چھوٹا والا ڈال دے گا، ہے نا؟ اور کوئی ذرا دبنگ آیا، سیدھا تول، سیدھا تولے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت فائدہ ہو رہا ہے. میرے بھائیو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم ڈنڈی ماریں گے 3 سزا ہم کو ملے گی. الا اخذوا بالسنین، بارش نہیں ہوگی. نمبر 1 بارش نہیں ہوگی. نمبر 2 نوکری نہیں ملے گی. آج بہت سارے لوگوں کو نوکری کی تلاش ہے. نوجوانوں کو کہیے کہ آپ شادی کاہے نہیں کر رہے ہیں؟ ارے مولوی صاحب جب نوکری ملے گی تب نہ چھوکری گھر پہ آئے گی. نو نوکری نو چھوکری، یعنی نوکری ہے ہی نہیں. آج ہمارے نوجوان فلمی دنیا میں بہت لگے ہوئے ہیں.